اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 14 میں موجود سورہ نحل اور سورہ حجر کے اہم نکات۔ سورہ نحل آیت نمبر 59 میں ارشاد ہو رہا ہے، بیٹی پیدا ہونے کی صورت میں رنجیدہ مت ہو کیونکہ یہ جاہلیت کی روش ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں فرمایا، جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ سورہ حجر آیت نمبر 91 میں ارشاد فرمایا، ایسے نہ بنو کہ قرآن کی بعض آیات پر عمل کرو اور بعض پر عمل نہ کرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 94 میں ارشاد فرمایا، قسمیں اٹھا کر ایک دوسرے کو فریب نہ دو کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی بندے کے جمے ہوئے قدم اکھڑ جائیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 112 میں ارشاد فرمایا، وہ معاشرہ کہ جو کفران نعمت کرتا ہے وہ ناامنی، فقر اور اقتصادی بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرمایا، دولت مندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت اور محتاج لوگوں کی مدد کریں تاکہ سب کے سب مالی اعتبار سے مستقل اور برابر ہو جائیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، اگر کوئی سادہ لوح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ روز قیامت اپنے اور ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ سورہ نحل آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا، لوگوں کو قانع کنندہ دلیل اور ہمدردانہ نصیحت کے ذریعے راہ خدا کی طرف دعوت دو۔ سورہ نحل آیت نمبر 41 اور 42 میں ارشاد ہو رہا ہے، جو کوئی ظلم سے نجات کے لیے صبر اور توکل اور ہجرت کرتا ہے تو دنیا اور آخرت کے سالم اور آرام دہ زندگی انہیں نصیب ہوتی ہے۔